नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, उमरा करने वाला गुमराह हो सकता है, हाफिज कुरान भी गुमराह हो सकता है, आलिम दीन भी गुमराह हो सकता है, मुफ्ती भी गुमराह हो सकता है। मगर अगर कोई मुसलमान दरगाह वाला हो गया, दरगाह वाले का ईमान नहीं बिगाड़ सकते। फरमा रहे हैं कि भाई नमाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, हज करने वाला गुमराह हो सकता है, मुफ्ती गुमराह हो सकता है, हाफिज गुमराह हो सकता है, आलिम दीन गुमराह हो सकता है, मगर दरगाह वाला गुमराह नहीं हो सकता। इस्लाम में दरगाही का सिरे से तसव्वुर ही नहीं मौजूद है। दरगाह वाला तसव्वुर इस्लाम में मौजूद नहीं है। दरगाह और दरगाही कॉन्सेप्ट इस्लाम में सिरे से मौजूद नहीं है। जो कॉन्सेप्ट इस्लाम में है वो ज़ियारत क़ुबूर का है, इबरत के लिए, मौइज़त के लिए, नसीहत के लिए, मौत की याद के लिए, आखिरत की याद के लिए। कब्रों की ज़ियारत मशरूअ है, जायज़ है, मुस्तहब है अला इख्तिलाफिल अहवाल। लेकिन इस जायज़, इस मुस्तहब, इस मशरूअ ज़ियारत का ताल्लुक ईमानियात से नहीं है। यानी वो दरगाही तसव्वुर तो छोड़ दो जो तुम बयान कर रहे हो। जो शरीयत का तसव्वुर है कब्रों की ज़ियारत का, मौत की याद के लिए, आखिरत की याद के लिए, इबरत व नसीहत के लिए, वो भी एक जायज़ चीज़ है, मशरूअ चीज़ है, या ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब चीज़ है। उसका ताल्लुक फर्ज से नहीं है, वाजिब से नहीं है, उसका ताल्लुक ईमानियात से हरगिज़ नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्ज पर जो है फौकियत दी जा रही है, वाजिब पर जो है फौकियत दी जा रही है, फर्ज पर फौकियत दी जा रही है। इसके बयान को आप सुनिए कि किस तरीके से आदमी क्या कह रहा है। भाई नमाज अगर छोड़ता है आदमी तो तारिके सलात है, तो वो काफिर हो जाता है। उलमा ने उसके कुफ्र का फतवा दिया है। ये मसला है नमाज छोड़ने में। लेकिन अगर कोई ज़ियारत क़ुबूर को नहीं जाता है तो ज्यादा से ज्यादा एक जायज अमल छोड़ता है, या ज्यादा से ज्यादा एक मुस्तहब अमल छोड़ता है। मगर ये इससे आगे दरगाह पे जिस तरह ये लोग जाते हैं और जिस तरह ये लोग सजदा रेज़ी करते हैं, उसको नमाज पर, रोजे पर, हज पर, हिफ्ज़ कुरान पर, इल्म दीन पर ये शख्स फौकियत दे रहा है। इसकी गुमराही का आप अंदाजा लगाइए कि कितना गुमराह शख्स है ये। यानी शरीयत का एक कॉन्सेप्ट है ज़ियारत क़ुबूर का, ज़ियारत क़ुबूर के आदाब हैं, ज़ियारत क़ुबूर के मकासिद हैं, ज़ियारत क़ुबूर के शुरूत हैं। लेकिन उस ज़ियारत क़ुबूर का जो तसव्वुर इस्लाम में, उससे आगे दरगाह वाला तसव्वुर, जो शिरकिया तसव्वुर है, मुशरिकाना तसव्वुर है, उस तसव्वुर को नमाज, रोजा, हज, कुरान, इल्म दीन, हिफ्ज़ कुरान के मुकाबले में ये शख्स जो है अव्वल करार दे रहा है। साहब कहते हो कि दरगाह वाले का ईमान नहीं बिगड़ेगा। भाई ईमान उसका बिगड़ता है जिसके पास ईमान होता है। खोने का गम उसको होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। नमाजी है आदमी, रोजादार है आदमी, हाजी है, हज करने वाला है, आलिम दीन है, दीन की दौलत से सरफराज है। यकीनन उन्हें अपने दीन के बारे में खौफ होता है, अपने ईमान के बारे में खतरा होता है। और अपने दीन के बारे में खौफ होना और अपने ईमान के बारे में खतरा होना, ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की अलामत है। लेकिन जो मुल्हिद होगा, जो बेदीन होगा, जो काफिर होगा, जो कब्र परस्त होगा, हाँ, गुमराह होने का उसे क्या अंदेशा होगा, क्योंकि उसके पास हिदायत ही नहीं है। हिदायत जिसके पास होती है उसे गुमराह होने का खदशा होता है, उसकी गुमराही का डर होता है। जिसके पास हिदायत नहीं है, कुरान नहीं है, नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, तो उसको क्या गुमराही का खतरा होगा। यकीनन इस दरगाही ने अपने दरगाही होने और अपने कब्र परस्त होने की सही तर्जुमानी की है। क्योंकि एक कब्र परस्त जो है, आप इन कब्र परस्तों की तकरीरों को देख लीजिए, ये नमाज को कमतर बताते हैं, रोजे को कमतर बताते हैं, बल्कि नमाज और रोजे को की तौहीन करते हैं, खवारिज की अलामत बताते हैं, या अहले हदीसों की अलामत बताते हैं कि ये नमाज पढ़ते हैं, ये रोजे पढ़ते हैं। सुन्नी की पहचान तो ताजिया से है, हलवा से है, शब बारात से है, कब्र परस्ती से है, फातिहा से है, और इसाले सवाब के इनके बिदई तरीके से है, मीलाद से है। ये पहचान बनाते हैं, जो है बताते हैं। लेकिन नमाज की पहचान अल्हम्दुलिल्लाह, रोजी की पहचान अल्हम्दुलिल्लाह, हज की पहचान, ज़कात की पहचान अल्हम्दुलिल्लाह या अहले हदीसों की बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें अहले हदीसों के पास हैं,
کیونکہ یہی ایمان ہے، اور یہ ایمان جس کے پاس ہوگا، یہ ہدایت جس کے پاس ہوگی، اسے گمراہی کا اندیشہ ہوگا۔ لیکن جس کے پاس یہ ایمان نہیں، اور جس کے پاس اسلام نہیں، اور جس کے پاس ہدایت نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اسے گمراہی کا کون سا اندیشہ ہے، کیونکہ وہ آلریڈی گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے مشائخ۔ اچھا، یہ اصل میں مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے نا کہ یہ ہیں تاجر، یہ دین کی تجارت کرنے والے ہیں اور ان کا پروڈکٹ ہے شرک۔ تو اب یہ قبر پرستی، مزار پرستی، درگاہ پرستی اور شرک، جب یہی ان کا کل تجارت کا سرمایہ ہے تو ظاہر سی بات ہے عوام کو اس کی اہمیت بتانا پڑے گا نا کہ عوام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس درگاہ پرستی کی اہمیت قرآن و سنت سے تو ثابت نہیں کر پائیں گے یہ، تو یہ اپنے خریداروں کو جو ان سے شرک کا یہ پروڈکٹ خرید رہے ہیں نا، ان کو روکنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اب کیا آپ مطلب درگاہ پرستی کی بھائی زیادہ سے زیادہ آپ کیا دلیلیں دے لے جائیں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہی بول لے جائیں گے نا کہ قبر کی زیارت کے یہ ثواب ہے۔ کیا ثواب ہے؟ قبر کی زیارت کا ثواب یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قبر کی زیارت بندے کو آخرت یاد دلاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کی زیارت کرو فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبر کی زیارت کا مقصد تو یہ بتایا گیا ہے ہمارے دین کے اندر کہ بندے کے اندر عمل کا موٹیویشن پیدا ہو، اس لیے قبر کی زیارت کرنی ہے۔ تو اب یہ اس سے تو ان کا کاروبار نہیں چلنے والا ہے نا، تو انہوں نے اس طرح کے جھوٹ اس لیے گڑے ہیں تاکہ قبروں کی تجارت کا جو کاروبار انہوں نے شروع کر کے رکھا ہوا ہے، ان کا کاروبار چمکتا رہے۔ جو ان کے خریدار ہیں، ان کے کسٹمر ہیں، وہ اس طرح کے اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر کے اصل میں اپنے خریداروں کو روک کر کے رکھنا چاہتے ہیں یہ۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، بے عملی بدعملی کسی نہ کسی حد تک ہر جماعت کے افراد میں پائی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ بے عمل، سب سے زیادہ بے نمازی، سب سے زیادہ دین سے دور اگر کسی جماعت میں لوگ ملیں گے تو یہ فرقہ بریلویہ ہی میں ملیں گے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ذہن میں بات ڈالی ہوئی کہ بس بھائی تم کو قبروں پہ آ کر کے سجدے کرنا ہے، درگاہوں پہ جا کر کے چادریں چڑھانا ہے، مزاروں پہ جا کر کے فریادیں کرنا ہے، اولیوں سے اپنا رشتہ باندھ کر کے رکھنا ہے، پھر تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، ان سب چیزوں کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے، بس ولیوں سے تمہاری نسبت اور درگاہوں سے تمہاری نسبت کافی ہے۔ یہ اصل میں اپنے اس شرک کے کاروبار کو پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ کہتے ہیں کہ قبر پرست گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صحیح بات کہی کہ جو خود گمراہ ہے تو اب اور کیا گمراہ ہو جائے گا؟ وہ قبر پرستی سے بڑی گمراہی ہے ہی کیا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور بلکہ آپ درگاہوں کی جو صورتحال اس وقت ہے ہندوستان کے اندر، آپ جا کر کے دیکھیں تو وہاں تو گمراہی آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے گی۔ قبر پرست، درگاہ پرست گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، درگاہوں پہ جا کر کے دیکھ لیں کیا کیا گمراہیاں نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ بے پردگی اگر کہیں آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر، جو دین سے منسوب جگہیں ہیں نا، مقامات ہیں، ان میں سب سے زیادہ بے پردگی اور بے حیائی آپ کو درگاہوں پہ دکھائی دے گی۔ بدترین قسم کی بے حیائی، اختلاط عورتوں اور مردوں کا، بلکہ بعض مرتبہ سیب کے نام پر آپ درگاہوں پہ جا کر کے دیکھیں گے کہ عورتیں جو ہے وہ بال کھول کر کے اپنا اور لہرا رہی ہیں، مرد حضرات ان کو ٹچ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیا بے پردگی اور یہ بے حیائی یہ گمراہی نہیں ہے؟ آپ کو بے نمازی دکھیں گے، بلکہ آپ کو جو ہے نا وہ خالی ایسا کوئی دیکھے گا کہ نماز کا وقت ہو اور مزار اور درگاہ کے لوگ سب خالی ہو گئے ہیں، مجاور سب نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ سب سے بڑے بے نمازی آپ کو انہی مجاوروں میں اور انہی درگاہوں میں اور انہی مزار پرستوں میں دکھائی دیں گے۔ نشے کے کتنے عادی آپ کو دکھیں گے، نشے کو تو جیسے انہوں نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا، چلم پی رہے ہیں بیٹھ کر کے، حقہ پی رہے ہیں بیٹھ کر کے درگاہوں کے اندر، آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے۔ تو گمراہی کے کتنے سارے مظاہر تو ہیں، وہ تو دکھا ہی دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے شرک جو ان درگاہوں پر ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت مت بنا دینا جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک کے یہ بات کہتے رہے کہ میری قبر کو تم سجدہ گاہ مت بنا لینا۔ تو جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا تھا وہاں پر باقاعدہ سجدوں، نہ صرف یہ کہ قبروں کو سجدے ہوتی جا رہی ہیں، اس سے بڑھ کر کے اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا اپنی امت کو، وہ سارا کام تو ہو رہا ہے۔ تو گمراہی اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک گمراہی اصل میں توحید کا نام ہے نا۔
ان کے نزدیک گمراہ وہ شخص ہے جو صرف اللہ کو پکارتا ہے. ابھی کل ہم نے ایک ویڈیو میں دیکھا نا کہ کیسے ایک بندہ جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ ان لوگوں کو رد کر رہا ہے جو اللہ ہی اللہ کرتے ہیں. تو یہ جب کہتے ہیں نا کہ قبر پرست گمراہ نہیں ہو سکتا، تو ان سے مراد، ان کی گمراہی سے مراد یہ کہ قبر پرست توحید کی طرف نہیں جا سکتا ہے. جو اپنی درگاہوں سے نسبت رکھے گا وہ موحد نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں نا جنہوں نے روشنی کا نام اندھیرا اور اندھیرے کا نام روشنی رکھ دیا ہے، ہدایت کا نام گمراہی اور گمراہی کا نام ہدایت رکھ دیا ہے. تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ قبر پرست اور درگاہ پرست گمراہ نہیں ہو سکتا، درگاہوں پہ جانے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، تو ان کے یہاں گمراہی سے مطلب یہ ہے کہ وہ توحید کے راستے پر نہیں آ سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک توحید ہی تو گمراہی ہے. ان کے نزدیک سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور صرف اللہ کو پکارے، فریادیں صرف اللہ سے کرے، سجدے صرف اللہ کے حضور میں کرے. تو یہ جب کہتے ہیں کہ درگاہ والا گمراہ نہیں ہو سکتا، تو مطلب یہ درگاہ والا توحید پر نہیں آ سکتا. اور یہ بات صحیح ہے. یا تو آدمی درگاہوں پر مانگے گا، یا تو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، یا تو مزار پرستی کرے گا، یا تو موحد بن جائے گا. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنے طور پہ. جو ان کے ہاں ہدایت اور گمراہی کا مفہوم ہے اس اعتبار سے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو درگاہوں پہ جانے والا ہے وہ ان کے حساب سے توحید پر نہیں آ سکتا. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.